ہجرت، انی ذاہب الی ربی، ہجرت آئین حیات مسلم است۔ دعوت و تبلیغ کا وہ سلسلہ جس کا ذکر گزشتہ اوراق میں ہو چکا ہے برابر جاری رہا، اور وہ فولادی ذرات جو اس ریت کے ڈھیر میں پوشیدہ تھے اس طرح اڑ اڑ کر اس مقناطیس حق و صداقت سے آ کر ملتے رہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمثیلی واقعے میں پرندے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوڑے آئے تھے، حتیٰ کہ یہ تمام فولادی ذرات جن میں اس مرکز رشد و ہدایت کے گرد جمع ہونے کی صلاحیت باقی تھی جامد پتھر کے ذروں سے الگ ہو گئے۔ تحریک انقلاب آسمانی کا یہ پہلا دور اسی عمل تلخیص اور اپنی جماعت کی تعمیر و تطہیر کے لیے تھا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں انہیں محکم بنا دے اور جو منکرین حق ہیں انہیں کمزور کر کے مٹا دے۔ اب پیچھے وہ لوگ رہ گئے جو قوت و دولت کے نشے میں بدمست محض بربنائے بغض و عداوت مخالفت کیے جا رہے تھے۔ تمرد و سرکشی نے ان سے عقل و بصیرت اور دانش و بینش کی تمام صلاحیتیں سلب کر لی تھیں۔ تعصب و جہالت نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال رکھے تھے اور انکار و جہود نے ان کے دلوں پر مہریں لگا رکھی تھیں، چنانچہ ان کی حالت یہ ہو چکی تھی، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہیں انکار حق کے نتائج سے آگاہ کرو یا نہ کرو، یہ کبھی ماننے والے نہیں۔ انہوں نے روشنی کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کے لیے تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے۔ بس اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر خدا کے قانون مکافات کی روح سے مہریں لگ چکی ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ کوئی بات کتنی ہی سچی ہو سمجھ نہیں سکتے، کوئی آواز کتنی ہی اونچی ہو سن نہیں سکتے، کوئی چیز کتنی ہی روشن ہو دیکھ نہیں سکتے۔ سو جن لوگوں نے اپنا یہ حال بنا لیا ہے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے، کامیابی کی بجائے ان کے لیے عذاب جان کا ہے۔ جو باقی رہ گئے، یہ وہ لوگ تھے کہ نہ انہیں حسن عمل کے خوشگوار نتائج کی بشارات قبولیت حق پر آمادہ کر سکتی تھیں، اور نہ ہی ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے انہیں آگاہ کرنا ان کے دل میں نرمی اور جھکاؤ پیدا کر سکتا تھا۔ لہٰذا ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ ان کے پیچھے سر کھپانے کی ضرورت نہیں، اگر یہ نہیں سنتے تو ان سے اعراض برتیے، یہ اسی سلوک کے مستحق ہیں۔ فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاة الدنیا، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں سے اعراض برتو جو ہمارے ذکر سے گردن موڑ کر چل دیتے ہیں اور جو دنیاوی زندگی کے مفاد کے سوا کسی اور بات کا ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ اس سے قبل جب ہنوز ان لوگوں سے کچھ توقعات باقی تھیں، یہ کہا گیا تھا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ منہ موڑ کر چل دیں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے تمہیں انکار و بدعملی کے نتیجے میں قوم عاد و سمود والی کڑک کی طرح خدا کے عذاب کی ایک کڑک سے آگاہ کر دیا اور اس طرح اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ اعراض، لیکن اب ان کی طرف سے جب پوری مایوسی ہو گئی تو کہہ دیا گیا فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اب درگزر کرو اور کہہ دو کہ اب تمہارا خدا حافظ۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد وہ خود ہی جان لیں گے کہ جو کچھ تم کہتے تھے اس میں کس قدر صداقت تھی، اس لیے کہ انہیں حکمت و معزت کے ہر طریق و نصیحت و عبرت کے ہر انداز سے سمجھا کر دیکھ لیا۔ نخوت و تکبر انہیں سمجھنے کی طرف مائل ہی نہیں ہونے دیتا، اس لیے ان کی ہلاکت یقینی اور تباہی اٹل ہے۔
وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكْرٍ۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ان کے سامنے وہ خبریں بھی آ چکی ہیں جن میں کافی تنبیہ موجود تھی اور انتہائی عقل و بصیرت کی باتیں بھی آ چکی، مگر ان تمام آگاہ کرنے والی باتوں نے ان پر کچھ بھی تو اثر نہیں کیا۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم بھی ان سے اعراض برتو اور انہیں اس دن کے حوالے کرو جس دن پکارنے والا قانون مکافات انہیں ایک سخت چیز یعنی عذاب الہی کی طرف پکار لے گا، تب انہیں حقیقت معلوم ہوگی۔ رسول کے ذمے پیغامات الہی کا پہنچا دینا ہے، دلوں کی حالت کا بدل دینا نہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ میرا اور میرے پیروؤں کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قوانین کے آگے سر اطاعت جھکا دیا ہے، اور اہل کتاب اور عرب کے لوگوں سے پوچھو کہ تم بھی اللہ کے قانون کے آگے جھکتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ جھک جائیں تو سارا جھگڑا ختم ہو گیا اور انہوں نے سلامتی کی راہ پالی۔ اگر روگردانی کریں تو پھر جن لوگوں کو خدا پرستی ہی سے انکار ہو اور محض تقلید آبا ہی کو دینداری سمجھ رہے ہوں، ان کے لیے دلیل و معزت کیا سود مند ہو سکتی ہے؟ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور اپنا کام کیے جاؤ۔ تمہارے ذمے جو کچھ ہے وہ پیام حق پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے حال سے غافل نہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آپ ان پر داروغہ مقرر نہیں کیے گئے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اعراض برتیں تو جانے دو، ہم نے تمہیں ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، اس لیے آپ پر اس اعراض سے کوئی ملامت نہیں آ سکتی، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ۔ لہٰذا اے پیغمبر تم ان سے آئندہ اعراض برتو، اس کی وجہ سے تم کسی ملامت کے مستحق نہیں ٹھہرو گے۔ جوش تبلیغ اور شدت غم گساری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بد نصیبوں کی فلاح و سعادت کی فکر میں جس طرح اپنی جان گھلا رہے تھے، اس کا تفصیلی ذکر سابقہ عنوان میں ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ ایک مشفق طبیب کی طرح آپ شقاوت و قساوت قلبی کے ان مریضوں کی صحت یابی کی فکر میں دن رات غلطاں و پیچاں رہتے۔ ادائیگی فرض کے احساس اور ان لوگوں کی ہلاکت اور تباہی سے بچانے کی فکر کے انہماک میں آپ این و آن سے بے نیاز انتہائی جذب و شوق کے عالم میں آگے بڑھتے چلے جاتے، تاں آ کے بعض مقامات پر اس علام الغیوب اور واقف احوال قلوب کو اپنے دست تادیب سے حضور کو روکنا پڑتا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حالات سے واقف نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ صرف ظواہر تک جا سکتی تھی، اس لیے آپ ان لوگوں کی انتہائی مخالفت و ماندت کے باوجود ان کی طرف سے اپنی امیدیں قطع نہیں ہونے دیتے تھے، یہ خیال کہ ان میں سے کوئی بھی اپنی بدبختیوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے۔ ان تبسل نفس بما کسبت، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان اپنی بد عملی کی وجہ سے ہلاکت میں چھوڑ دیا جائے۔ آپ کو دعوت و تبلیغ کی راہ میں آگے ہی آگے بڑھایا جاتا تھا، اس لیے کہ آپ انسانی زندگی کی قیمت سے آگاہ تھے۔ آپ کو خوب معلوم تھا کہ ایک انسان کو ہلاکت سے بچا لینا گویا تمام نوع انسانی کو ہلاکت سے بچا لینا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی ایک کی زندگی بچا لی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی دے دی۔ اعراض کیوں؟ اس لیے وفور رافت و محبت اور نوع انسانی سے جوش ہمدردی و غمگساری میں آپ کسی مقام پر نہیں رکتے تھے، لیکن خدائے علیم و خبیر کی نگاہ لطیف
ظواہر سے نیچے اتر کر دل کی گہرائیوں تک پہنچتی تھی اور جانتی تھی کہ جن لوگوں میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی ان کے بچانے کی فکر میں سعی و عمل کوئی مفید نتیجہ مرتب نہیں کر سکتی۔ اور چونکہ ایک رسول اور بالخصوص رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کا ایک ایک لمحہ نہایت گراں بہا اور عظیم القدر ہوتا ہے، اس لیے ایسے قیمتی وقت کو یوں ضائع نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ یہ ہے علت ان لوگوں سے اعراض برتنے کے حکم کی۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان لوگوں کا خیال چھوڑ دیجئے جو کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور یہی وقت اپنی جماعت کی تنظیم و تطہیر میں صرف کیجئے کہ اس کے بعد کا سارا پروگرام انہی کے ہاتھوں تکمیل تک پہنچنا ہے یا کسی نئے مقام میں ان لوگوں تک پیغام خداوندی پہنچانے میں جن میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہو۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، تاکہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم انکار و بدعملی کے نتائج سے ان لوگوں کو آگاہ کرو جن میں زندگی کے کچھ آثار ہیں، اور اس طرح خدا کی بات پوری ہو جائے۔ ان لوگوں کی طرف سے اس قسم کا اعراض خفگی کا اظہار نہیں تھا، انتہائی رنج و غم اور ان کی طرف سے شدت یاس و نومیدی کا اظہار تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ کسی طبیب مشفق کا مریض کی بالیں سے ایک آہ سرد بھر کر اٹھ جانا کسی قیامت کے آنے کی پیش گوئی ہوتا ہے۔ اس اعراض سے یہی مفہوم تھا۔ یہ اس امر کا اعلان تھا کہ انگلی کا ناسور لا علاج ہو چکا ہے۔ یہ آخری وعید تھی کہ اب ان لوگوں کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دے میں نے تمہیں تمہاری غلط روش کے نتائج سے یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا وقت قریب آ لگا ہے یا ابھی دور ہے، تاہم وہ ٹلنے والی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان لوگوں کو اب خدا کے قانون مکافات کے حوالے کر دو، جو اپنی کار فرمائی اور نتیجہ براری میں نہ کسی کی رعایت کرتا ہے نہ کسی پر ظلم۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، چنانچہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو اس بات یوم مکافات عمل کو جھٹلا رہے ہیں ہم پر چھوڑ دو، ہم آہستہ آہستہ ان کی گرفت کرتے جائیں گے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ مہلت کی گھڑیاں، بس اتنا ہے کہ یہ نتائج و عواقب اس کے قانون مہلت کے ماتحت وقت معین پر برآمد ہوتے ہیں۔ اگر اس وقفے سے بھی فائدہ نہ اٹھایا جائے اور جس غلط روش پر چل رہے ہیں اس سے منہ نہ موڑا جائے تو پھر وہ نتائج سامنے آ کر رہتے ہیں جن کی گرفت محکم اور جن کے اثرات اٹل ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں نے انہیں بالکل چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو یہ حقیقت ہے کہ میری تدبیر بڑی مستحکم اور مضبوط ہے۔ اس حقیقت کو سورہ مزمل میں ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دولت کے نشے میں بدمست دعوت حق کو جھٹلانے والوں کو مجھ پر چھوڑ دو اور تھوڑی سی انہیں مہلت دو تاکہ عمل کو نتیجہ پیدا کر لینے کا وقفہ مل جائے۔ مرحلہ برات و ہجرت۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت انقلاب کی تاریخ پر غور کیجئے، صاف نظر آ جائے گا کہ ہر تحریک 3 مراحل سے گزرتی رہی ہے۔ پہلا مرحلہ دعوت و تلقین اور تبلیغ و تبعین کا ہوتا ہے، جس میں اس پیغام کی عام نشر و اشاعت کی جاتی ہے اور افہام و تفہیم کے ذریعے سعید روحوں کو اس کی طرف بلایا جاتا ہے۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ اس جماعت مومنین کے حلقے میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں تاں کہ ایسا وقت آ جاتا ہے جب نظر آتا ہے کہ ان بقایا لوگوں میں حق و صداقت کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں اور ان کی طرف سے سوائے مخالفت کے اور کسی سلوک کا امکان نہیں۔ اس وقت برات و ہجرت کا مرحلہ آتا ہے، جس میں ان متمرد و سرکش انسانوں سے قطع علائق کر لیا جاتا ہے
اور تیسرا مرحلہ فتح و کامرانی کا ہوتا ہے، جس میں حق باطل پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ اپنی نزاکت اور اہمیت کے اعتبار سے ایک خاص امتیازی مقام رکھتا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پہنچ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، انکار حق کرنے والوں میں سے روئے زمین پر کسی رہنے والے متنفس کو زندہ نہ چھوڑ۔ اور اس کے بعد اس متمرد قوم کا جو کچھ انجام ہوا، اس پر بھنور کی آنکھ آج تک روتی ہے۔ یہی حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے کہا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پھر اگر اس پر بھی تم نے روگردانی کی تو جس بات کے لیے میں بھیجا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دی، اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ میرا پروردگار کسی دوسرے گروہ کو تمہاری جگہ دے دے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز کا نگران حال ہے۔ اور اس کے بعد فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی تھیں ان کی بیخ و بنیاد تک اکھاڑ دی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اس مقام پر پہنچ کر اسی طرح اعراض برتا۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پھر صالح ان سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور نصیحت کی، مگر افسوس تم پر، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى۔ اور قوم سمود کو خدا نے باقی نہ رہنے دیا۔ ملت حنیفہ کے مؤسس اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تحریک میں یہ مقام برات و ہجرت نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ اذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے اعلانیہ کہہ دیا کہ ہم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی جماعت ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا معبود بنائے ہوئے ہو بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور نفرت آشکارا ہو گئی، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ پر ایمان لے آؤ۔ اور اس کے بعد ان سے کہہ دیا، انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ میں اس وطن کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہی مرحلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ملک کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے تاکہ کسی بار آور زمین میں حکومت خداوندی کے شجر مقدس کی تخم ریزی کی جائے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مخالفین کو مخاطب کر کے یہ زلزلہ انگیز اعلان کر دیا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں، اے منکرین دعوت حق، میں ان کی عبودیت یعنی اطاعت و فرما برداری اختیار نہیں کروں گا جن کی عبودیت تم اختیار کیے ہوئے ہو، اور نہ تم ہی اس خدائے واحد کی عبودیت اختیار کرو گے جس کی عبودیت میں اختیار کر رہا ہوں، لہٰذا میری اور تمہاری راہ الگ الگ ہے،
اور نہ میں ان کی عبودیت اختیار کر سکتا ہوں جن کی عبودیت تم نے اختیار کر رکھی ہے، اور بظاہر حالات تم بھی اس خدائے واحد کی عبودیت و اطاعت اختیار کرنے والے نہیں ہو جس کی عبودیت میں نے اختیار کر لی ہے۔ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی جزا ہے اور میرے لیے میرے اعمال کی جزا ہے۔ مکافات عمل کے دن حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اس اعلان برات و علیحدگی کی شدت، تاکید اور وضاحت پر غور کیجیے اور دیکھیے کہ چند جملوں کے تکرار سے حق و باطل کو کس طرح الگ الگ کر کے رکھ دیا ہے کہ ان میں مفاہمت و مصالحت کا کوئی شائبہ تک نہیں۔ وہ رسول ان سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اچھی طرح آگاہ کر دیا کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا۔ تم اس کے جواب میں کہتے ہو کہ نہیں، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ تو کامیابیوں کا راستہ ہے، لیکن جس راستے کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو وہ تباہیوں کی طرف لے جانے والا ہے۔ اب اس کے بعد اس بات کا فیصلہ کرنے کی کوئی اور صورت نہیں بجز اس کے کہ تم اپنے راستے پر چلتے جاؤ اور مجھے میرے راستے پر چلنے دو۔ نتائج خود بخود بتا دیں گے کہ کس کا راستہ کس منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں سے کہہ دو تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم بھی اپنی جگہ سرگرم عمل ہیں، تم بھی نتیجے کے منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ وطن کا مفہوم رسول کی نگاہوں میں۔ اب اسی موضوع کے دوسرے گوشے کی طرف آئیے۔ جیسا کہ اس سے پیشتر لکھا جا چکا ہے، رسول کا مقصد خالی واعظ و نصیحت نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسے نظام حکومت کا قیام ہوتا ہے جس میں احکامات خداوندی نافذ ہوں۔ واعظ و تلقین اور تبلیغ و تفہیم سب اسی مقصد کے حصول کے ذرائع اور اسی منزل کی طرف لے جانے والے راستے ہوتے ہیں۔ وہ جس جگہ پیدا ہوتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس نظام حکومت کا قیام اسی جگہ سے شروع ہو۔ وہ اس فضا کو اس نظام زندگی کے لیے سازگار بنانے میں سعی و عمل کا کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑتا۔ وہ پوری جد و جہد کرتا ہے کہ لوگ سمجھ سکیں کہ وہ انہیں کس زندگی بخش نظام کی طرف بلاتا ہے، لیکن سرکش قوتیں جو اس نظام کے قیام میں اپنے مفاد و مقاصد کی موت دیکھتی ہیں اس کی سر توڑ مخالفت کرتی ہیں۔ لیکن جب صورت یہ پیدا ہو جائے کہ اس مقام پر اس نظام کے قیام کا امکان نظر نہ آئے تو اس وقت یہ داعی انقلاب یہ کہہ کر اپنے آپ کو اطمینان نہیں دے لیتا کہ میرے ذمے جو فریضہ عائد ہوتا تھا میں نے اسے ادا کر دیا، اب اگر یہ لوگ نہ مانیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ اس کا مقصد ان پیش نظر لوگوں تک دعوت حق و صداقت کا پہنچانا ہی نہیں ہوتا، وہ ان تک یہ پیغام پہنچاتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے غلط معاشرے کی جگہ صحیح معاشرہ قائم کر لیں۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ ایسے معاشرے کا قیام اس جگہ ناممکن ہے تو وہ پاؤں توڑ کر اسی جگہ نہیں بیٹھا رہتا، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایسے مقام کی طرف چلا جاتا ہے جہاں کی فضا اس معاشرے کے قیام کے لیے مساعد ہو۔ وطن کی حدود الصغور اس کے نزدیک کچھ معنی نہیں رکھتے، اس لیے اس کی چار دیواری اس کی راہ میں کبھی حائل نہیں ہو سکتی۔ اس کے نزدیک وطن وہ ہے جس کی زمین اس نظام خداوندی کے لیے سازگار اور بار آور ہو۔ لہٰذا جب وہ کسی ایک مقام پر اس نظام کے قیام کے امکانات نہیں دیکھتا تو کسی ایسے مقام کا رخ کر لیتا ہے جہاں اس کے امکانات نسبتاً زیادہ ہوں۔ اسی کا نام رسول کی زبان میں ذہب الی اللہ یا ہجرت الی اللہ ہے۔ ہجرت کے معنی ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ ایک مسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہجرت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ہر وہ تعلق جو اس کے نصب العین کے حصول میں معنی ہو اسے بلا تعامل و توقف چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ کانٹے ہیں جنہیں راستے سے ہٹانا بڑی ہمت کا کام ہے۔ ذاتی جذبات و خواہشات، عیش و آرام، مال کی محبت، اولاد سے وابستگی، رشتہ داروں سے تعلقات، دیگر رجحانات و میلانات، ان میں سے جو کانٹا بھی دامن گیر ہو اسے جھٹک کر الگ کر دیا جائے۔ ایک سہل انگار اور تن آسان آدمی کے لیے وطن کی جاذبیت بڑی محکم گیر ہوتی ہے، اس لیے انسان وطن کی زمین میں بری طرح پابگل ہوتا ہے۔ وطن کی یہی کشش و جاذبیت تھی جو ایک جگہ رہنے والے انسانوں کے لیے وجہ جامعیت اور باعث اتحاد و اتفاق بنی، اور اس کے بعد اس نے رفتہ رفتہ ایسی پختگی اختیار کر لی کہ آج دنیا میں قومیتوں کا انحصار اوطان پر قرار پا گیا
اور خدا کی یہ وسیع زمین محض پہاڑوں اور دریاؤں کے فرضی خطوط سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر انسانوں کی بستیوں کے بجائے درندوں کا بھٹ بن گئی۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسان جس مقام پر رہتا ہے اس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، لیکن غور کیجئے کہ جس مکان کو آپ اتنے شوق سے بناتے ہیں، پھر اس میں اپنے مال و متاع کو محفوظ رکھتے ہیں، مختلف کام کاج کرنے کے بعد آپ کا ہر قدم غیر شعوری طور پر اس کی طرف اٹھتا ہے۔ جب آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ دریا چڑھ گیا ہے اور عنقریب سیلاب کا رخ اسی بستی کی طرف ہونے والا ہے جس میں آپ کا یہ مکان ہے، تو آپ کس طرح ہر کشش و جاذبیت کو جھٹک کر الگ کر دیتے ہیں اور دیوانہ وار وہاں سے بھاگ اٹھتے ہیں۔ اس وقت نہ مکان کی محبت آپ کے راستے میں حائل ہوتی ہے، نہ اس کے مشمولات سے وابستگی اناگیر۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جسے آپ مکان اور اس کے تمام متعلقات سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے آپ ان تمام چیزوں کو بلا توقف و تردد چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ متاع گراں بہا جس کی حفاظت میں آپ کسی تعلق اور وابستگی کی پرواہ نہیں کرتے، آپ کی جان ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جان بڑی گراں بہا متاع ہے، لیکن جن کی نگاہیں طبعی زندگی کی چار دیواری سے آگے بھی جاتی ہیں، ان کے نزدیک جان سے بھی زیادہ گراں بہا اور عزیز تر شے ایک اور ہے، جسے جوہر خودی، شرف انسانیت، کلمت الحق یا ایمان کے جامع لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی دیکھے کہ باطل کا سیلاب بے پناہ ہے جو چاروں طرف سے امڑے چلا آ رہا ہے اور اس میں اس کی متاع نایاب کی خیر نہیں، تو کہیے کہ اس وقت اس کے نزدیک وطن کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ وہ بلا تردد و تعمل وطن کی خاردار جھاڑی کو اپنے راستے سے الگ پھینک دے گا اور کسی ایسے مقام کی طرف رخ کر لے گا جہاں اس کی یہ متاع بے بہا محفوظ ہو جائے، اور اس کی حفاظت صرف اسی نظام میں ممکن ہے جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ اس کا نام ہجرت ہے۔ حتیٰ کہ اس کی حفاظت میں اسے اپنی جان تک بھی دینی پڑ جائے تو زیادہ عزیز شے کی حفاظت کی خاطر کم عزیز شے کی قربانی کے اصول کے تحت وہ اس میں بھی دریغ نہیں کرے گا۔ ہجرت سے مفہوم، لہذا ہجرت ایمان کا تقاضا اور مرد مومن کی مجاہدانہ زندگی کا شعار ہے۔ ہجرت آئین حیات مسلم است، این ز اسباب ثبات مسلم است، معنی او از تنک آبی رم است، ترک شبنم بہر تسخیر یم است۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی بنا پر قرآن کریم نے ہجرت کو اس قدر اہمیت دی ہے اور مختلف طرق و اسالیب سے اس کی اساسی حکمت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سورہ عنکبوت میں ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون۔ اے میرے بندو جو میرے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہو، اس حقیقت کو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم میری اور صرف میری محکومیت اختیار کرو، اور اگر ایسا کرنا کسی ایک خطہ زمین میں ممکن نہیں تو میری زمین بہت وسیع ہے، تم کسی ایسے خطہ زمین کی طرف ہجرت کر جاؤ جہاں اس انداز کی زندگی بسر کرنے کے امکانات زیادہ روشن ہوں۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ کے انقلاب انگیز ٹکڑے پر غور کیجئے، یعنی مومن کی زندگی یہ ہے کہ وہ خدا اور صرف خدا کی محکومیت اختیار کرے۔ اگر ایسا ہونا اس سرزمین میں ممکن ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے تو هو المراد، اور اگر وہاں اس کا امکان نہیں تو اِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ پاؤں توڑ کر ایک جگہ بیٹھے رہنا اور غیر اللہ کی محکومیت پر قناعت کر جانا، یہ تو مرد مومن کی زندگی نہیں۔ دیکھیے سورہ نساء میں اسی حقیقت کو کس طرح کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ جو لوگ غیر خداوندی ماحول میں رہ کر اپنے ہاتھوں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے، یعنی دین کے اعتبار سے تمہارا حال کیا تھا؟ وہ جواب میں کہتے ہیں ہم کیا کرتے، ہم ملک میں بے بس اور کمزور تھے۔
یعنی بے بسی کی وجہ سے دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں اگر تم اپنے ملک میں مغلوب و بے بس تھے تو کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ کسی دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے؟ غرض یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہوا تو کیا ہی بری جگہ ہے۔ معذورین، معذرت صرف ان لوگوں کی قابل قبول ہے جو طبعی نہ کہ قلبی طور پر کمزور و ناتواں اور ہجرت کی کوئی راہ نہ پاتے ہوں۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ مگر وہاں جو مرد، عورتیں، بچے ایسے مجبور و بے بس ہوں کہ کوئی چارہ کار نہ رکھتے ہوں اور ہجرت کی کوئی راہ نہ پاتے ہوں، تو امید ہے کہ اللہ ان کی معذوری دیکھتے ہوئے انہیں معاف کر دے، اور وہ درگزر کر دینے والا، سامان حفاظت عطا کرنے والا ہے۔ باقی رہے ہجرت کر جانے والے تو ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور دیکھو، جو کوئی اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرے گا تو اسے خدا کی زمین میں بہت سی اقامت گاہیں ملیں گی اور ہر طرح کی کشائش پائے گا کہ معیشت کی نئی نئی راہیں اس کے سامنے کھل جائیں گی۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے ایسے مقام کی طرف ہجرت کر کے نکلے جہاں کی سرزمین نظام خداوندی کے لیے زیادہ سازگار ہو اور پھر راہی میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے حضور ثابت ہو گیا، وہ اپنی نیت کے مطابق اپنی کوشش کا ضرور اجر پائے گا، اور اللہ تو ہر حال میں حفاظت اور سامان نشو نما دینے والا ہے۔ مہاجرین کے مدارج۔ خدا کی راہ یعنی قیام نظام حکومت الہیہ کے لیے ہجرت کرنے والوں کے فضائل و مناقب قرآن کے مختلف مقامات پر ابھرے ہوئے حروف میں ملتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ جو لوگ ایمان لائے اور راہ ایمان میں ثابت قدم رہے اور جن لوگوں نے ہجرت کی سختیاں برداشت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو بلا شبہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی سچی امیدواری کرنے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ کی رحمت کا سچے طریق پر امیدوار ہو تو اللہ سامان حفاظت اور پرورش عطا کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اس قسم کی متعدد آیات ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ مدینے کی طرف ہجرت۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ مدینے کی سرزمین اس دعوت حق و صداقت کے لیے زیادہ موزوں ثابت ہو رہی تھی۔ وہاں سے ہر سال حجاج آتے اور سعادت اسلام سے مشرف ہوتے۔ ادھر وہاں بھی سلسلہ تبلیغ و تلقین جاری تھا، جس سے سال بھر نیر اسلام کی شعائیں ان کے قلوب و نگاہ کو منور کرتیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ اس تحریک انقلاب آسمانی کی اولین جولہ نگاہ وہی ارض مقدس بنے گی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ وہ آہستہ آہستہ اس دارالسلام کی طرف منتقل ہوتے چلے جائیں۔ نظر بظاہر جماعت مومنین کا اس طرح ترک وطن کرنا ان کی کمزوری پر محمول کیا جاتا تھا، اس لیے قریش اسے اپنی فتح اور ان کی شکست قرار دیتے تھے۔ اور ایک قریش ہی پر کیا موقوف ہے، دنیا کا ہر وہ شخص جس کی نگاہ فقط مادی اسباب و ذرائع پر ہو اسے گریز اور فرار ہی قرار دے گا۔ 13 برس تک مسلسل ان ضعیفوں اور ناتوانوں پر مصائب و شدائد کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں، برسوں تک ان پر سامان خورد و نوش کی راہیں مسدود کر دی گئیں، لہٰذا ہر سطح بین یہی کہے گا کہ یہ تنگ آ کر بھاگ نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن عین اس زمانے میں جبکہ ساری دنیا اسے ان کی شکست و ہزیمت قرار دے رہی تھی، ایک بے صوت صدا انہیں پکار پکار کر نشید کامرانی اور نوید شادمانی دے رہی تھی، اور واضح اور غیر مبہم الفاظ میں ان سے کہہ رہی تھی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ دیباچہ فتح و کامرانی۔
چند ہی دن کے بعد دیکھو گے کہ فتح و نصرت کس کے حصے میں آتی ہے اور شکست و نامرادی کس کے مقدر میں ہے۔ ان سے برملا کہا جا رہا تھا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ یہ تو خدا نے لکھ دیا ہے کہ بالآخر میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی قوت اور غلبے والا ہے، لہذا اس پر کون غالب آ سکتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دنوں بعد خدا تمہیں اتنا کچھ دے دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کسی جگہ اس اشارے سے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اس آغاز کے مقابلے میں تمہارے لیے انجام بہت بہتر ہوگا۔ قرآن کی آخری صورتیں۔ ان آیات کے علاوہ جو قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اس موضوع سے متعلق بکھری پڑی ہیں، قرآن کریم کے آخری پارے کی آخری مختصر صورتوں کو دیکھیے اور غور کیجئے کہ منذرات و مبشرات کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ یہ صورتیں کم و بیش اسی زمانے سے متعلق ہیں جب ایک طرف ان مخالفین کو آخری وعید سے متنبع کیا گیا کہ ان میں سے جو لوگ آنے والی ہلاکت سے بچنا چاہیں اب بھی بچ جائیں، اور دوسری طرف ایسے یاس انگیز اور حزن آمیز حالات میں جماعت مؤمنین کو فتح و نصرت اور غلبہ و تسلط کی بشارت دی گئی۔ ان میں سورہ عصر، سورہ فیل، سورہ کوثر، سورہ نصر، سورہ لہب اور معوذتین خاص طور پر اس حقیقت کو سامنے لاتی ہیں کہ ان قریب ان مخالفین کی قوت ٹوٹ جائے گی اور اس انقلاب آسمانی کو کامیابی حاصل ہوگی۔ شروع میں تو قریش خوش تھے کہ یہ مؤمنین مکہ چھوڑ کر بھاگتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح یہ جماعت مدینے میں قوت پکڑتی جا رہی ہے اور ان کے لیے ایک زندہ خطرہ بن رہی ہے، تو انہوں نے اس معاملے پر گہری توجہ دینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس غرض کے لیے انہوں نے دارالندوہ میں ایک اجلاس عام کیا جس میں ہر قبیلے کے رؤسا شریک تھے۔ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ جلا وطن کر دینا کافی ہوگا۔ ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص منتخب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر حضور کو قتل کر دے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور بنو ہاشم کے لیے سارے قریش کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی۔ قرآن کریم میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب مکے میں کافر تمہارے خلاف اپنی چھپی تدبیروں میں لگے تھے تاکہ تمہیں گرفتار کر رکھیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی مخفی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی مخفی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ بہتر تدبیریں کرنے والا ہے۔ سورہ طارق میں ہے إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ یہ واقعہ ہے کہ وہ اپنی مخفی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر میں مشغول ہوں۔ دونوں طرف سے تدبیریں ہو رہی ہیں، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان منکرین حق کو کچھ مہلت دے دو، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون اپنی تدابیر میں کامیاب ہوتا ہے اور کس کی تدابیر ناکامی و نامرادی کا منہ دیکھتی ہیں۔ شب ہجرت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے ان ارادوں کا علم ہو چکا تھا۔ آپ نے بامشاورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سامان مکمل کر لیے۔ دوسری طرف مخالفین بھی اپنی قرارداد کے مطابق اس فکر میں تھے کہ موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اس کا علم ہوگا۔ بالآخر ایک رات طے پا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ دیں۔
مکان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اگرچہ سامان سفر وغیرہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر نہیں تھی، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھا، بائیں ہمہ کسی بات کا تردد ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجہ پریشانی ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایک تردد ہے جو میرے لیے فی الواقع باعث پریشانی ہو رہا ہے۔ بھلا آپ سوچئے تو صحیح کہ اس وقت کون سی بات وجہ تردد اور باعث پریشانی خاطر ہو سکتی تھی؟ خود سوچئے یا کسی اور صاحب دانش و بینش سے پوچھئے۔ طائر فکر زیادہ سے زیادہ انہی گوشوں تک پہنچ سکے گا کہ ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر لاحق ہوگی کہ ان حالات میں کس طرح جان بچائی جا سکتی ہے، یا یہ کہ اگر میں باحفاظت نکل بھی گیا تو پسماندگان کا کیا حشر ہوگا۔ یہ اندیشے بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن سیرت کی بلندی انسان کو ان حدود سے کہیں آگے لے جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تردد یہ لاحق ہو رہا ہے کہ میں آج کی رات یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن میرے پاس ان لوگوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے کچھ امانتیں موجود ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان امانتوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں یا ایسی شکل میں چھوڑ جاؤں کہ وہ اپنے حقداروں تک نہ پہنچ سکے۔ غور فرمایا آپ نے کہ اس وقت کون سا تردد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجہ پریشانی ہو رہا تھا؟ چنانچہ یہ طے پایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امانات اپنی اپنی جگہ پر پہنچا دیں۔ کچھ رات گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوانین خداوندی کی حفاظت پر کامل یقین رکھتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ حسب تجویز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے پروردگار مجھے جہاں کہیں پہنچا تو سچائی کے ساتھ پہنچا، اور جہاں کہیں سے نکال تو سچائی کے ساتھ نکال، اور مجھے اپنے حضور سے قوت عطا فرما، ایسی قوت کہ ہر حال میں مددگاری کرنے والی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگتے مکے سے جانب مدینہ روانہ ہو گئے۔ صبح قریش نے دیکھا کہ حضور گھر میں نہیں ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ وقت کے لیے ستایا، لیکن پھر چھوڑ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہ 27 صفر 13 نبوت مطابق 12 ستمبر سن 621 عیسوی کا واقعہ ہے۔ مکے سے دائیں جانب 3-4 میل کے فاصلے پر پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے جسے غار ثور کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے پہلے پہلے اس غار میں جا چھپے۔ دشمن تعاقب میں نکلے تو اسی طرف کو ہو لیے، حتیٰ کہ وہ اتنے قریب آ گئے کہ ان کے پاؤں کی آہٹ غار میں سنائی دیتی تھی۔ غار کی تنہائیاں۔ اس مقام پر ذرا پھر رکیے اور حالات کا جائزہ لیجیے۔ آبادی سے دور غار کی تنہائیوں میں 2 اور صرف 2 متنفس چھپے بیٹھے ہیں۔ متعاقبین کا گروہ غار کے دہانے کے قریب آ پہنچا ہے۔ خطرے کی آمد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پریشانی کی رمق پیدا کر رہی ہے، جس کے آثار آپ کے خطوط جبیں سے چھلک پڑتے ہیں۔ یہ پریشانی اپنی وجہ سے نہیں بلکہ اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر طلبی کے جذبے سے ہے جو دنیا میں ہر متاع حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آثار کو بھانپ لیتے ہیں اور سکون قلب اور جمعیت خاطر سے اس انداز سے جس میں طمانینت قلب کی ہزاروں جنتیں جھلک رہی ہیں فرماتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے دوست فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے ایمان کا وہ مقام جس پر نبی خود فائز المرام ہوتا ہے اور جس تک وہ اپنے متبعین کو پہنچانا چاہتا ہے۔ 3 شب و روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کے ساتھ یہیں بسر کیے۔ 4تھی شب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سواری کی اونٹنیاں آ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہو گئے۔
مدینے میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا ہے۔ تمام انصار وفور شوق و جذبہ محبت سے سرشار صبح نور کے تڑکے بستی سے باہر آ کر دیدہ و دل فرش راہ کیے انتظار میں بیٹھ جاتے۔ ہر صبح یہی کیفیت رہتی۔ دشمن سامنے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹوں کا انعام مشتہر کر رکھا تھا۔ بریدہ اسلمی ایک قبیلے کا سردار اس انعام کے لالچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ میں پا لیا۔ جب سامنے آیا اور ہم کلام ہوا تو اثر و جذب کا ایک ایسا تیر تھا جو سیدھا دل تک اتر گیا اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت مسلمان ہو گیا۔ جوش مسرت سے اپنی سفید پگڑی نیزے پر باندھ کر اس کاروان رشد و سعادت کے آگے آگے چل پڑا۔ پگڑی کا پھریرا ہوا میں لہراتا اور رقص انگیز انداز سے بشارتیں سناتا چلا جا رہا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو انصاف و عدالت سے بھرپور کر دینے والا آ رہا ہے۔ اس طرح رواں دواں نور و نکھت کی 1000 دنیایں اپنے جلوں میں لیے یہ قافلہ جذب و سرور مدینے کی طرف بڑھتا گیا اور 8 ربیع الاول بمطابق 23 ستمبر کی صبح مدینے کے قریب جا پہنچا۔ مدینے میں تشریف آوری۔ مشتاقین کی جماعت حسب معمول انتظار کے بعد لوٹ چکی تھی۔ ایک یہودی نے دور سے دیکھا تو قرائن و آثار سے معلوم کر لیا کہ وہی قافلہ ہے جس کے انتظار میں اتنے دنوں سے انصار کی آنکھیں فرش راہ بن رہی ہیں۔ اس نے آواز دی کہ اہل عرب، لو جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور انصار ہتھیار سجا سجا کر بے تابانہ گھروں سے نکل آئے اور پروانہ وار اس آواز کی سمت بڑھے۔ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر انصار کے کچھ خاندان آباد تھے۔ اس بستی کو قبا کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے تو تمام خاندان نے جوش مسرت میں نعرہ ہائے تکبیر بلند کیے۔ ان کے مقدر نے یاوری کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میزبانی قبول فرما لی۔ یہاں سب سے پہلا کام مسجد کا تعمیر کرنا تھا، اس لیے کہ نظام خداوندی کا مرکز ہوتی ہی مسجد ہے۔ یہ مسجد قبا تھی۔ 14 دن کے بعد آپ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ راہ میں بنی سالم کے محلے میں جمعے کی نماز ادا فرمائی۔ یہ اس سرزمین میں جسے حکومت خداوندی کا گہوارہ بننا تھا، جماعت مؤمنین کا پہلا اجتماع تھا۔ کس قدر حسین تھی یہ ابتدا۔ قبا سے مدینے تک راستے میں 2 رویا فدائیوں کی صفیں تھیں۔ سارا شہر جوش مسرت اور فرط عقیدت سے معمورہ جذب و نشاط اور گہوارہ حسن و بہار بن رہا تھا۔ گلی کوچوں سے خدا کی حمد و ستائش کے نغمے اور تشکر و امتنان کے زمزمے ساری فضا کو کیف بار اور مسرت بیز بنا رہے تھے۔ جوش استقبال سے قلوب کے ساغر اس طرح بے محابہ چھلک رہے تھے کہ صحبہ محبت مسرت و ابتہاج کی نورانی آنسوؤں کی شکل میں دامان و آستین کو صحن گلستان و کف باغبان بنا رہی تھی۔ کہیں جبیہائے نیاز بحضور رب ذوالمنن سجدہ ریز و زمین بوس تھیں، اور کہیں ہجوم جذبات سے مرتعش ہاتھ تھے کہ بارگاہ سمدیت میں اس مہمان عزیز کی خیر سگالی اور خوشبختی کی حسین دعائیں اور معصوم التجائیں لیے ہوئے یوں جانب عرش عظیم اٹھ رہے تھے جیسے خاموش صحرا میں نخیل بلند ایستادہ خاک یثرب کے ذرات ابھر ابھر کر کہ ہمتن دید بن رہے تھے کہ آج انہیں اس ذات اقدس و اعظم کی کف بوسی کی سعادت نصیب ہونے والی تھی جو تمام عالم کے لیے سرمایہ فخر و ناز تھی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں جوش مسرت میں دف بجاتی اور یہ استقبالیہ نغمہ گاتی تھیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعی اللہ داعی۔ خلوص و محبت کے ان روح پرور نظاروں میں یہ کاروان حسن و خوبی یثرب کی بستی میں داخل ہوا، جس کا نام اس کے بعد مدینۃ النبی ہو گیا۔ ہر شخص منتظر تھا کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی سعادت کس کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ شرف حضرت ایوب انصاری کے مقدر میں تھا۔ جہاں اب مسجد نبوی ہے، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اس سے متصل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں فروکش ہو گئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔
اس جہان نو میں اب اس نظام کی تشکیل کے خطوط متعین ہونے شروع ہو گئے کہ گزشتہ 13 برس کا عرصہ گویا جس کی تمہید تھا۔ اس نظام کی تربیت گاہ اور دار المشاورت مسجد ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے مسجد ہی تعمیر کی گئی۔ بالکل سادہ عمارت، کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کے پتوں کی چھت، کچا فرش، لیکن مٹی اور پانی کی اس کچی عمارت کے اندر تربیت پانے والوں کے قلب و دماغ اس قدر پختہ کہ دنیا کی آہنی قوتیں ان سے ٹکرائیں اور پاش پاش ہو گئیں۔ مسجد سے متصل ہی سکونتی مکانات بنوائے گئے۔ مکانات کیا، کچی اینٹوں کے مختصر سے حجرے تھے، کوئی 10-10 فٹ چوڑے، 12-12 فٹ لمبے، چھتیں اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو تو سر چھت سے ٹکرائے، دروازوں پر کمبل کے پردے۔ یہ نہیں کہ زمانہ غربت و افلاس میں مجبوراً ایسے مختصر سے حجروں میں سکونت اختیار کر لی گئی تھی۔ جب پورے عرب کی بادشاہت مل گئی، اس وقت کے محلات و قصور بھی یہی مختصر سے کچے حجرے ہی تھے۔ مواخات کا سلسلہ۔ اس کے بعد خاص اہتمام سے اجتماعات کا التزام کیا گیا اور لوگوں کو بلانے کے لیے اذان تجویز ہوئی۔ اس اجتماعیت کا سلسلہ مسجد کی 4 دیواری سے آگے بڑھا اور مواخات کے نام سے اس کی تاسیس ہوئی۔ مکہ کے مسلمان ایک شہر کے رہنے والے اور بالعموم باہمی قرابت دار تھے۔ یہاں پہنچے تو انصار دوسرے وطن کے باشندے اور غیر قبائل سے متعلق۔ اب فی الحقیقت اس اسلامی قومیت کی بنیاد رکھی گئی جو نسل اور وطن کی غیر فطری حدود سے بے نیاز اور رنگ اور زبان کے امتیازات سے بلند ہوتی ہے۔ مہاجرین میں بعض دولت مند بھی تھے، لیکن مکے سے چونکہ چھپ چھپا کر نکلے تھے اس لیے مدینہ پہنچے تو بالکل نادار تھے۔ انصار کا مال و متاع ان کے نخلستان تھے۔ انہوں نے اپنی تمام کائنات اس مرکز ملت کے قدموں میں ڈھیر کر دی اور خود درخواست کی کہ انہیں مہاجرین اور انصار میں نصف نصف بانٹ دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کے بجائے مختلف مہاجرین کو مختلف انصار کا بھائی بھائی بنا دیا۔ یہی وہ سلسلہ مواخات و موالات تھا جس کا ذکر قرآن کریم نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے دین کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مکہ کے مہاجرین کو مدینے میں جگہ دی اور ان کی مدد کی، تو یہی لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے کا کارساز و رفیق ہے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ خود بھوک اور افلاس کی سختیاں برداشت کرتے تھے، لیکن کیا مجال جو اپنے بھائیوں کو ذرا بھی تکلیف ہونے دیتے۔ مومنین کی یہی خصوصیت ہے جس کا ذکر سورہ حشر میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور دیکھو جو لوگ قبائل انصار شہر مدینہ میں پہلے سے گھر بنا چکے ہیں، یعنی ان کے گھر موجود ہیں، اور ساتھ ہی دعوت حق پر یقین رکھنے کی دولت سے بھی مالا مال ہیں، وہ ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں یعنی مہاجرین کو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے اس کے لیے اپنے سینوں میں کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، یعنی اس میں اپنا حصہ بٹوانے کا خیال بھی نہیں لاتے، اور اگرچہ کتنی ہی تنگ دستی میں مبتلا ہوں پھر بھی مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں کہ خود بھوکے رہ جائیں گے مگر انہیں کھلا دیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جنہیں نفس کی خست اور بخیلی سے نجات مل جاتی ہے تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں قرآن کی شہادت نے مومن حق کا قرار دیا ہے۔ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم۔ غرض یہ کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے دین کی راہ میں جہاد کیا،
اور جن لوگوں نے مہاجرین مکہ کو پناہ دی اور مدد کی تو فی الحقیقت یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے حفاظت ہے اور عزت کی روزی۔ کتنی عظیم و شان ہے یہ شہادت اور کتنا بلند تھا ان حضرات کا نصیبہ، رضی اللہ عنہم و رضوانہ۔ یہ رشتہ اخوت ایسا استوار ہوا کہ انصار بھائی کی موت پر اس کے ترکے کا وارث مہاجر بھائی قرار دیا جاتا، لیکن جب بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی تو قرآن کریم نے اس کی صراحت کر دی کہ ترکے میں رشتہ قرابت مقدم ہونا چاہیے۔ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اور جو لوگ بعد کو ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا تو وہ بھی تم ہی میں داخل ہیں، انہیں اپنے سے الگ نہ سمجھو اور باقی رہے قرابت دار تو وہ اللہ کے قانون کی روح سے ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں، بس باہمی بھائی چارگی میں ان کے حقوق فراموش نہ کر دیے جائیں، بلا شبہ اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ یورپ اسے نہیں سمجھ سکتا۔ آج یورپ کے علماء عمرانیات کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے سے قطعاً واقف نہ ہوں کس طرح ایک دوسرے کے معاون و مددگار اور شریک غم و علم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یورپ کے تمام نظام تعاون و تناصر کی بنیاد سوداگری یعنی بزنس پر ہے۔ ان کی نگاہیں نفع اور نقصان یعنی پروفٹ اینڈ لاس کے اعداد و شمار سے آگے جا ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ عمرانیات یعنی سوشیولوجی کا مشہور ماہر کولی اپنی کتاب سوشل آرگینزم میں لکھتا ہے، محبت، تعاون اور اخوت کے بنیادی جوہر یکسر جذباتی اور ذاتی ہیں، اور بڑی بڑی جماعتوں پر ان کا اطلاق ناممکن ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ آپ اپنے اس ہمسائے سے پیار کریں جسے آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں، لیکن یہ تقاضا کہ آپ ان لوگوں سے محبت کریں جن سے آپ متعارف نہیں، ایک ناممکن مطالبہ ہے۔ یہ اس لیے کہ مغرب کے یہ علماء عمرانیات و تمدن اس رشتے کی گہرائیوں اور حدود فراموشیوں سے یکسر ناآشنا ہیں جس کی بنیاد ایمان جیسے گہرے جذبے پر ہوتی ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کے تحت روئے زمین کے تمام مؤمن اپنے آپ کو جسد واحد کی طرح محسوس کرتے ہیں کہ پاؤں کے انگوٹھے میں کانٹا چبھ جائے تو آنکھ کے آبگینے سے آنسو چھلک پڑے، اور جب تک وہ کانٹا نکل نہ جائے تمام جسم پر راحت و آرام اور خورد و نوش حرام ہو جائے۔ یہود سے معاہدہ۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ مدینے اور اس کے اطراف میں یہود آباد تھے اور ان کا اثر و اقتدار بھی کافی تھا۔ یہ 3 قبیلے تھے، بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ کتب تاریخ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی حفاظت کے متعلق مہاجرین اور انصار اور یہود مدینہ کے درمیان ایک معاہدہ کیا۔ ذرا حالات کے پس منظر پر نگاہ رکھیے۔ مہاجرین بے کس و نادار ایک نئی بستی میں آ کر پناہ گزین ہوئے۔ جن کے ہاں پناہ لی ہے وہ بھی یہود کے مقابلے میں زیادہ اثر و اقتدار نہیں رکھتے، لیکن بَإِنْهُمَا اس معاہدے کی دفعات پر نگاہ ڈالیے تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ معاہدہ مغلوبانہ تو کجا مساویانہ حیثیت سے بھی نہیں کیا گیا، بلکہ ایک ایسا معاہدہ ہے جیسے ایک بالادست جماعت مشترکہ دفاع کے لیے کسی پارٹی سے عہد کرتی ہے۔ معاہدے کا سرنامہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے: ھذا کتاب من محمد النبی سلم بین المؤمنین والمسلمین من قریش و یثرب ومن تبعہم فلحق بہم وجاہد معہم۔ یہ تحریر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش اور یثرب کے مومنین اور ان لوگوں کے باب میں جو ان لوگوں کی اتباع میں ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں، اور وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدُهُمْ مَوَالِي لِبَعْدٍ دُونِ النَّاسِ، اور سب مومن ایک دوسرے کے بھائی اور مددگار ہیں اوروں کے مقابلے میں، اور وَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَنَا مِنْ يَهُودَ فَإِنَّا لَهُ النَّصْرُ وَالْمُرُوَّةُ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرِينَ عَلَيْهِمْ۔ جو یہودی ہمارے اتباع میں ہمارا ساتھ دیں وہ امداد و مروت کے حقدار ہوں گے، اس طرح کہ نہ ان پر ظلم ہوگا اور نہ ان کے خلاف مومن باہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور یہ کہ
وَأَنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدْسٍ وَإِسْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنَّهُ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تحریر کے ماننے والوں میں اگر کوئی نئی بات پیدا ہو جس کا ذکر اس معاہدے میں نہیں، یا کوئی اور جھگڑا اٹھے جس سے فساد کا اندیشہ ہو، تو اس متنازع فی امر میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہ ہیں اس معاہدے کی بعض دفعات جسے بعض لوگ مسلم و غیر مسلم کے امتزاج سے متحدہ قومیت کی تشکیل کے لیے بطور سند پیش کرتے ہیں، لیکن معاہدہ تو پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے میں جذب ہو جانے سے ایک متحدہ قومیت کی شکل نہیں بلکہ ایک مشترکہ مقصد میں باہمی رضامندی سے متحد محاذ قائم کرنے کی صورت تھی، اور وہ بھی اس شکل میں کہ مسلمانوں کا ہاتھ بہر کیف غالب رہے۔ یہ حضرات اپنے دعوے کی دلیل میں یہ چیز پیش کرتے ہیں کہ اس معاہدے کے سرنامے کے بعد یہ بھی مذکور ہے کہ انہم امۃ واحدۃ من دون الناس، یہ باہمی معاہدہ کرنے والے لوگ دوسروں کے مقابلے میں ایک جماعت ہوں گے، اس لیے مسلم اور غیر مسلم مل کر ایک قوم بن سکتے ہیں۔ اس دلیل کی کمزوری واضح ہے۔ امت واحدۃ سے مفہوم ایک فریق یعنی ون پارٹی ہے، نہ کہ مصطلحی قوم یعنی نیشن۔ جیسا کہ ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کی اساس و بنیاد اس اہم اصل پر ہوتی ہے کہ قومیت کا مدار کفر و اسلام ہے۔ اس تمام تعلیم کے مقابلے میں اس معاہدے کے الفاظ امۃ واحدۃ سے یہ دلیل لانا کہ مسلم و غیر مسلم مل کر ایک قوم بن سکتے ہیں، قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ معاہدہ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا آئینہ قرآن ہے۔ تاریخ کے واقعات کو اس کے تابع رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی روایت قرآن کے خلاف جائے گی تو قرآن کو صحیح اور تاریخی روایت کو کمزور ماننا ہوگا۔ اس معاہدے کے آخری الفاظ ہیں کہ متنازعہ فی امور میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں کا اجتماعی نظام ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم میں بھی جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت وغیرہ کا ذکر ہے، اس سے مراد نظام خداوندی کی اطاعت ہے۔ اس طرح مدینے میں اندرونی سازشوں اور بیرونی خدشات کے امکانات کو کم کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کی تعلیم و تربیت خصوصی کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اصل کام ان افراد صالحہ کو ایک خیر امت میں تبدیل کر کے انہیں عالمگیر انقلاب کا اولین خمیر بنانا تھا کہ اس کے بعد وہ نوع انسانی کے جس آٹے میں جا کر ملیں اس میں بھی وہی خمیر پیدا ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا